وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے حضرت صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ گفتگو میں نے آپ کی سنی ہے، بات اس طرح ہے آپ اہل سنت ہیں، لیکن جو دلائل آپ نے پیش کیا یا جس حضرت کی آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے وہ تو اہل تشیع کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو وہ سراۃً تو اس طرح نہیں کہتے، لیکن ان کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا اور میں سمجھ گیا ہوں، اور پہلے بھی میں واقف ہوں۔ کچھ یہ نہیں ہے کہ میری وہ کیا کہتے ہیں کہ میں کچھ دیکھتا نہیں ہوں یا سنتا نہیں ہوں، آتا رہتا ہے، میرا بھی 24 گھنٹے کا یہی کام ہے۔ بہرحال اس طرح ہے نا کہ یہ میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ جو مخالف ہوتا ہے نا، مخالف، تو اس کے ساتھ گفتگو کا طریقہ کار اور انداز اور ہوتا ہے، اور جو ایک راستے کے مسافر ہوتے ہیں، اپنے مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، یا ہماری جو باتیں ان کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں کہ راستہ ہمارا ایک ہوتا ہے، دلیل استدلال ہمارا ایک ہے، تو پھر ان کے ساتھ گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ جو لوگ ہیں ہمارے اوپر وہ حجت نہیں ہے، ان کی کتابیں، ان کا طریقہ کار، ان کے اعمال ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی حجت نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے ہماری کتابیں اصول فقہ کی ہوں، اسی طریقے سے کتب احادیث ہیں، ان کے اوپر حجت نہیں۔ ان کے ساتھ تو جو بات ہوتی ہے مسلمات کے اوپر ہوتی ہے، یا پھر اس طرح کہ ان کو ان کی کتب سے حوالے دکھائے جاتے ہیں، نہ وہ ہمارے اوپر حجت ہے، نہ ہم ان کے اوپر حجت ہے۔ لیکن آپ تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور اہل سنت کے آپ ایک عالم دین ہیں، تو آپ کو تو یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ آپ ان کی وہ سائڈ اس طرح لے رہے ہیں۔ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، محققین نے فاسق لوگوں کو امت اجابت کے اندر تسلیم نہیں کیا ہے، یعنی فاسقین کو، جو فاسق لوگ ہیں نا، محققین کہتے ہیں کہ یہ امت دعوت ہے، امت اجابت نہیں ہے۔ یہ قول پہلے آپ کی نظروں سے گزرا ہے، نہیں گزرا تو آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ میری جو گفتگو تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت کے متعلق تھی، تو چونکہ میں نے وہاں پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ کا اصل جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ افضلیت ابو بکر کے اوپر آپ اس طرح کے اجماع نقل کرتے ہیں، تو پھر اس کے مخالف کو دار اسلام سے خارج کیوں نہیں قرار دیتے؟ آپ کا اصل سوال یہ ہے۔ لیکن چونکہ آپ افضلیت اور وہ کیا کہتے ہیں کہ فضیلت کو برابر، وہ آپ نے کوئی فرق بھی نہیں کیا، افضلیت اور فضیلت آپ بالکل اسی طرح ہموار آتے رہے۔ ایک عالم دین سے میں ایسی توقع نہیں رکھتا ہوں۔ کوئی عام آدمی چلو سوال کرتا ہے تو وہ اگر ان اصطلاحوں کا یا اصطلاحات جو ہوتی ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا، یا چلو کچھ ہو جاتا ہے تو اتنی پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ تو عالم دین ہے، آپ کو سوچنا چاہیے۔ اجماع ہمارے نزدیک حجت ہے، اہل سنت کے نزدیک۔ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر سن لیں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب سمجھ گئے نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ رسول کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، اور جو لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے بعد کہ ان کے اوپر ہدایت ظاہر ہو گئی ہے، اور سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی سبیل المؤمنین باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عند اللہ ایک دلیل ہے، صراط مستقیم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس راستے سے ہٹ کر دوسری طرف جاتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جہنم قرار دیتا ہے۔ یہ اجماع کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ایک مقام کے اوپر اکٹھی ہو جائے، ایک امر کے اوپر وہ اتفاق کر لے، تو پھر کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف جائے۔ یہ تو قرآن ہو گیا نا۔ حدیث بات جتنی بھی وہ روایتیں آپ نے پڑھی ہیں وہ دلیل ہے نا اجماع کی، کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت ضلالت کے اوپر اکٹھی نہیں ہو سکتی، میری امت گمراہی کے اوپر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پھر جو لوگ جماعت کو چھوڑتے ہیں، ایک وہ اس کے برابر کیا کہتے ہیں کہ ایک رائی کے برابر بھی جماعت کو چھوڑتے ہیں، تو وہ اپنی گردن سے اسلام کا پٹا ہی اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ اور مسند احمد کے وہ الفاظ کے ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس راستے کو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ اچھا سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یہ قرآن اور یہ حدیث یہ ہمارے نزدیک دلیل حجت ہے اجماع کی، اور عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کسی نے نبی نے نہیں آنا، تو اب اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے کہ جو منسوسی نہ ہو، یعنی قرآن اور سنت سے کوئی واضح نص نہ ہو، تو عقل یہ چاہتی ہے، عقل یہ اپیل کرتی ہے، اور عقل ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، کوئی گروہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے
کہ جو نبی پاک کی سیرت سے رنگے ہوئے ہوں، جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے وافر ملا ہو، تو وہ امت کی رہنمائی کے لیے آگے آئیں، بڑھیں، ایک راستے کے اوپر اتفاق کریں اور لوگوں کو گائیڈ لائن دیں۔ یہ عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ تو قرآن، حدیث اور عقل، یہ کیا کہتے ہیں کہ ان تینوں سے اجماع امت کی حجیت میں نے آپ کے اوپر واضح کر دی، اور یہی ہے۔ اور یہ تو چلو وہ کیا کہتے ہیں ہماری آپس میں گفتگو ہے، اگر آپ چاہیں تو پھر میں اس سے بھی زیادہ تفصیلی گفتگو آپ سے کر سکتا ہوں۔ بہرحال یہ موٹی باتیں، آپ چند باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ دوسری بات آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ اس طرح کہ ایک قول یہ کہ اجماع جو ہے تو یہ صرف اور صرف صحابہ پاک کا معتبر ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اجماع اہل مدینہ کا معتبر ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اجماع معتبر ہے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن آپ اس طرح کریں نا کہ حسامی شریف کو اٹھا کے دیکھیں نا، تو وہاں پر موجود ہے وعندنا، یعنی وہاں پر جتنے بھی اقوال انہوں نے پہلے نقل کیے ہیں نا، اب مجھے اس طرح کہ میں جس زمانے کے اندر تقریباً 8-10 برس ہو گئے علامہ حافظ ناصر صاحب کے پاس میں نے حسامی شریف پڑھی تھی، تو وہاں پر اس وقت ایک جلد کے اندر یہ حسامی شریف آتی تھی۔ اب مجھے نہیں پتہ 2 جلدوں کے اندر یا نئی پرنٹنگ ان کی کس طرح۔ بہرحال جہاں تک مجھے یاد ہے نا، جہاں پر سنت کی بحث ختم ہوتی ہے نا، تو وہاں پر آگے پھر اجماع کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو اجماع کیونکہ اسی طرح وہ جو ادلہ اربعہ ہے نا، اسی طرح نا قرآن، سنت اور اجماع اور قیاس، تو اسی طرح ہی ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ اگر میرا حافظہ نہیں بھی ہے تب بھی میں کہتا ہوں کہ جہاں پر سنت کی بحث ختم ہوتی ہے وہاں پر پھر آگے اجماع کی بحث ہونی چاہیے اور آگے پھر قیاس کی بحث ہونی چاہیے۔ تو اجماع کی بحث کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پر انہوں نے بھی یہ لکھے ہیں اقوال، جس طرح آپ نے ذکر کیے، انہوں نے بھی وہاں پر کہا ہے کہ یہ قول بھی موجود ہے۔ لیکن آگے پھر پتہ ہے کیا وہ کہتے ہیں، وَعِندَنَا أَنَّ إِجْمَاعَ عُلَمَاءِ كُلِّ عَصْرٍ مِّنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالْإِجْتِهَادِ حُجَّةٌ۔ بس کبھی بیشی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرمائے اگر کوئی ایک لفظ آگے پیچھے ہو گیا، تو پھر جس طرح مجھے یاد ہے میں پھر دہرا دیتا ہوں، وَعِندَنَا أَنَّ إِجْمَاعَ عُلَمَاءِ كُلِّ عَصْرٍ مِّنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالْإِجْتِهَادِ حُجَّةٌ۔ اب آپ سمجھ گئے، ہر زمانے کے علماء ان کا جو اجماع ہے یہ کیا ہے، یہ حجت ہے۔ ان شرط کیا ہے، وہ اہل عدالت ہوں اور اہل اجتہاد ہوں، یعنی جن معاملات کے اندر اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے نا امور شرعی کے اندر، تو وہ اہلیت اجتہاد کی بھی رکھتے ہیں اور اہل عدالت ہوں، فاسق فاجر نہ ہوں۔ اب آپ سمجھ گئے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے نا۔ اب یہ بات، ایک بات کو اور بھی میں اس کے ساتھ ساتھ اضافہ کرتا چلوں کہ وہ جو آپ نے کہا، یا حسامی شریف کے اندر بھی یہ قول موجود ہے کہ فلاں فلاں قول بھی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ امام ابو داؤد ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول یہ، آپ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف صحابہ پاک کا اجماع معتبر ہے، اور امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے، اور زیدیہ جو فرقہ اہل تشیع کا، وہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اجماع معتبر ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، لیکن ہمارے نزدیک جس طرح میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے حسامی شریف کی سنا دی کہ ہر زمانے کے اندر اجماع معتبر ہے علماء کا، ہر زمانے کے علماء کا معتبر ہے، ٹھیک ہے، وہ اہل عدالت ہوں اور اہل اجتہاد ہوں، وہ جس چیز کے اوپر اجماع کریں گے تو پھر وہ ہمارے لیے مضبوط دلیل ہے۔ باقی جس طرح آپ نے کہا کہ پھر وہ تو نہیں مانتے تو وہ بھی نہیں مانتے، تو وہ نہ مانے، ان کا کیا اعتبار ہے؟ ان کا کچھ اعتبار ہے؟ وہاں پر یہ آپ اصول فقہ کی ساری کتابوں کو آپ پڑھ لیں، اور بالخصوص حسامی شریف کو یہی باب آپ قیاس کا جہاں پر میں نے عبارت پڑھی، اس سے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اہل ہوا اور گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا اسی باب کے اندر۔ یعنی دیکھیں نا، ہم نے ان کو بدعتی کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ ہم نے ان کو اہل ہوا کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ یعنی وہ اہل ہوا ہیں اسی لیے نا کہ دیکھیں نا، اس بات سے ہم سے وہ جدا ہو گئے ہیں نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو رفس کی طرف وہ کیا کہتے ہیں کہ منسوب اسی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تو جس بات کی وجہ سے ہم ان کو اہل ہوا کہتے ہیں، جس بدعت کی وجہ سے ہم ان کو اہل ہوا کہتے ہیں، تو اس باب کے اندر ان کی مخالفت کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے؟ بالکل قطعی طور پر ان کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جس بات کی وجہ سے ہم ان کو بدعتی کہتے ہیں، یا جس بات کی وجہ سے ہم ان کو اہل ہوا کہتے ہیں، تو اس کو چھوڑ کر باقی اگر کسی معاملے کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ اختلاف کریں تو اس کی گنجائش ہے۔ ان کے پھر بعض صورتوں کے اندر ان کے جو اختلاف ہے تو اس کا وہ کیا کہتے ہیں کہ اعتبار کیا جاتا ہے۔
لیکن خاص اس باب کے اندر کہ جس باب کے اندر وہ ہم سے جدا ہوئے اور ہم نے ان کے اوپر اہل ہوا اور اہل بدعت ہونے کا فتویٰ لگایا، تو وہ اس باب کے اندر ان بیچاروں کی رائے کس طرح حجت ہو سکتی ہے؟ یہ تو بالکل قطعی طور پر عقل کے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ مخالف ہے۔ اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اجماع کی تعریف یہ کی، یعنی اجماع کا لغوی معنی تو آپ بھی جانتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے اپنی گفتگو کے اندر کہا بھی ہے کہ اجماع کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، اجماع کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، اتفاق کرنا، یعنی اجماع کا یہ لغوی معنی نا اتفاق، قصد۔ اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہوا اتفاق المجتہدین الصالحین من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد وفاتہ فی عصر من الاحصار علی حکم شرعی، یعنی مجتہدین کا، اور کیسے مجتہدین؟ صالح مجتہدین، حضور کی امت کے صالح مجتہدین، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی وفات کے بعد کسی حکم شرعی کے اوپر وہ اتفاق کر لیں تو یہ اجتہاد کہلاتا ہے۔ معتزلہ ہوں، خوارج ہوں، ان کے نزدیک اجماع حجت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک ان کا جو قول ہے تو اس قول کا کسی قسم کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے؟ اچھا، اب دیکھیں، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خوارج جو ہیں، معتزلہ ہیں، ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ اجماع کو وہ نہیں مانتے۔ امام مالک صاحب کہتے ہیں صرف اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو داؤد ظاہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ صرف صحابہ پاک کا اجماع جو ہے معتبر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام مالک کا میں نے آپ کو بتا دی، وہ اہل مدینہ کا کہتے ہیں۔ زیدیہ فرقہ کہتے ہیں کہ صرف اہل بیت مصطفیٰ کا۔ تو یہ تین ہوں، یا اس کے ساتھ آپ مطلب دیگر بھی خوارج اور معتزلہ کو بھی آپ شامل کر لیں۔ ان کے جو دلائل ہیں، ان کے دلائل اس وقت الحمدللہ تعالی میری نظروں کے سامنے ہیں، اور ان کے دلائل کی جو کمزوری ہے وہ بھی الحمدللہ تعالی میری نظروں کے سامنے ہے۔ بہرحال اس کو بیان کرنے کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں ان کے جو دلائل ہیں ان کی کمزوری ہمارے اوپر واضح ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ نے کہا کہ نہیں آپ ہی مطلب یہ ہے کہ اس کو واضح کریں، تو خیر کوئی بات بھی نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو میں انشاءاللہ تعالی اس کو بھی واضح کر دوں گا آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ باقی ہاں ایک بات کا میں اور بھی یہاں پر وہ تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، جو مجتہد ہے، مجتہد اور وہ بدعتی ہے، یعنی مجتہد بھی ہے لیکن بدعتی ہے، تو اگر اس کی بدعت مفضی الی الکفر ہے، یعنی کفر کی طرف لے کر جانے والی، جیسا کہ مجسمیہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں، اسی طرح غالی رافضی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پاک بالخصوص شیخین کے اوپر سب شتم کرتے ہیں، ان کی طرف منسوب کرتے ہیں دیگر باتیں، تو ان کی یہ جو اقوال ہے نا، تو یہ مثل غیر مسلم کے اقوال، جس طرح میں مختار جملہ یہی بولتا ہوں نا، دار اسلام سے جو خارج ہوتا ہے ان کے اقوال کی مانند ہے، لہٰذا ان کا قطعی طور کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس شخص کی بدعت، یعنی مجتہد بھی ہے اور بدعتی ہے، لیکن اس کی بدعت جو ہے مفضی الی الکفر نہیں ہے، اب آپ سمجھ گئے، اس کی جو بدعت ہے وہ مفضی الی الکفر نہیں ہے، یعنی کفر کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، تو اس کے اندر چند اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بالکل ان کے قول کا مطلقاً اعتبار نہیں کیا جائے گا، ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً ان کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جو بدعت کی طرف وہ بلاتے ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور باقی دیگر باتوں کا اعتبار کیا جائے گا، دیگر اقوال کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خود اس کے حق میں اعتبار ہے، غیر کے حق میں کوئی کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور امام شمس الائمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، صاحب ہوا، بدعتی قسم کے لوگ، وہ بدعت کی طرف دعوت نہ دیتے ہوں، لیکن ان کا بدعتی ہونا مشہور ہو، ان کا بدعتی ہونا مشہور ہو، تو وہ قول کہ جس قول کے اندر ان کی تضلیل کی گئی ہے، ان کی تفسیق کی گئی، یعنی ان کو گمراہ کہا گیا ہے، ان کو فاسق کہا گیا ہے، تو اس باب کے اندر ان کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ اب آپ سمجھ گئے نا، اس باب کے اندر ان کو قول معتبر نہیں ہوگا، اور دیگر جو معاملات ہیں تو وہ ان کے قبول کیے جائیں گے، کیونکہ دیکھیں نا، فاسق ہونا یا بدعتی ہونا یہ اہلیت اجتہاد کے اندر تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کی کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی۔ اب آپ سمجھ گئے نا، تو اب آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ کہاں پر ان کی جو دیگر آپ نے جن فرقوں کے نام لیے، کہاں پر ان کی بات کو قبول کیا جائے گا اور کہاں پر ان کی بات کو رد کیا جائے گا۔ اس اصولی بات کے بعد اب جو آپ کا اصل سوال تھا اس کی طرف میں اب آتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ پھر آپ دار اسلام سے فلاں کو خارج کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یاد رکھیں، جس طریقے سے کتاب اللہ کے
چند درجات ہیں نا کتاب اللہ کے کہ جو بعض سے فوق ہیں، مثال کے طور پر ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ کتاب اللہ کے درجات ہیں نا، بالکل اسی طرح اجماع کے بھی درجات ہیں۔ پہلا اجماع جو سب سے زیادہ قوی ہے اور جو سب سے زیادہ معتبر ہے وہ ہے تمام صحابہ پاک کا اجماع صراحت کے ساتھ، یعنی تمام صحابہ کرام ایک بات کے اوپر اکٹھے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیا ہے، یا ہمارا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اجمعنا علی قضا، ہم اس بات کے اوپر اکٹھے ہو گئے، اس طرح اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ تمام صحابہ کا جو اجماع ہوتا ہے، تمام صحابہ کا، اور صراحت کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ اس کے اندر تمام اہل بیت بھی، تمام صحابہ پاک بھی، اہل مدینہ، اہل مکہ، یہ سارے شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، سب سے پہلا درجہ اور سب سے مضبوط یہ اجماع ہے، اور یہ اجماع قرآن پاک کی آیات کی طرح ہے، یعنی آپ یوں سمجھے قرآن پاک کی کوئی آیات بینات ہے، یا آپ یوں سمجھے کہ یہ خبر متواتر ہے۔ تو یہ سب سے مضبوط درجہ اجماع کا، اور اس اجماع کے منکر کو دار اسلام سے خارج کہا جائے گا۔ اب یہ تو ہو گیا نا پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ، بعض صحابہ پاک اس طرح کریں کہ صراحت کر دیں اور باقی صحابہ پاک سکوت فرما دیں، یعنی بعض صحابہ پاک یہ فرما دیں کہ یہ بات اس طرح، باقی چپ ہو جائیں، اس کو اجماع سکوتی بھی کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح اجماع کی بعض وہ آپ نے پڑھی ہیں نا اقسام ہوتی ہیں کہ یہ اجماع قولی ہے، یہ اجماع فعلی ہے، یہ اجماع سکوتی ہے، یہ اجماع کیا کہتے ہیں کہ اعتقادی ہے، یہ اجماع عملی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بالکل یہ یاد رکھیں، بعض صحابہ پاک صراحت کر دیں اور باقی سکوت اختیار کر لیں، یہ اجماع کا دوسرا درجہ ہے۔ یہ اجماع کا کتنا درجہ ہے؟ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یاد رکھیں، اجماع کا وہ ہے جو تابعین اکٹھے ہوتے ہیں ایک بات کے اوپر اور صحابہ پاک سے کسی قسم کا کوئی اختلاف منقول نہیں ہوتا، یعنی حضور کے امت کے تابعین ایک بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور صحابہ کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اجماع کا تیسرا درجہ ہے۔ اور اجماع کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ حضور کی امت کے تابعین ایک بات کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں لیکن اس میں صحابہ پاک کا اختلاف ہے، یہ اجماع کا چوتھا درجہ ہے۔ تو پہلا درجہ تمام صحابہ کا اجماع صراحت کے ساتھ، یہ پہلا درجہ اور سب سے بلند درجہ۔ دوسرا درجہ بعض صحابہ کی صراحت، باقیوں کا سکوت۔ تیسرا درجہ تابعین کا اجماع جس میں صحابہ سے اور اوپر سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور چوتھا درجہ تابعین ہی کا اجماع ہوتا ہے لیکن صحابہ پاک سے اختلاف منقول ہوتا ہے۔ یہ اجماع کے 4 درجات ہیں۔ تو پہلا جو درجہ ہے نا، پہلا تمام صحابہ کا صراحت کے ساتھ کسی بات کے اوپر اتفاق کر لینا، تو یہ قرآن کی آیت کی طرح اور خبر متواتر کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا جو منکر ہوتا ہے وہ دار اسلام سے خارج قرار پاتا ہے۔ اس کا منکر کیا ہوتا ہے؟ دار اسلام سے خارج قرار۔ باقی تینوں جو درجات ہیں نا اجماع کے، ان کا منکر دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور یہ جو تابعین کا اجماع ہوتا ہے اور صحابہ پاک سے کہ میں کسی قسم کا اختلاف منقول نہیں ہوتا، یہ خبر مشہور کی طرح ہوتا ہے، یعنی خبر مشہور جو فائدہ دیتی ہے یہ اجماع وہ فائدہ دیتا ہے تمانیت کا، یعنی خبر متواتر تو یقین کا فائدہ دیتی ہے نا، لیکن خبر مشہور تمانیت کا فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ تیسرے درجے کا جو اجماع ہوتا ہے نا، یہ تمانیت کا فائدہ دیتا ہے۔ اور چوتھے درجے کا جو اجماع ہوتا ہے نا، چوتھے درجے کا یعنی تابعین اجماع کر لیتے ہیں لیکن صحابہ سے اختلاف منقول ہوتا ہے، تو وہ جو اجماع ہوتا ہے نا، تو وہ خبر واحد کی طرح ہوتا ہے۔ اور خبر واحد جو ہے وہ مفید عمل تو ہوتی ہے لیکن مفید علم نہیں ہوتی۔ اب آپ اس بات کو سمجھ گئے یا کوئی باقی گنجائش رہ گئی؟ اب آپ بھی عالم دین ہیں اور آپ ماشاء اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں کہ ذمہ دار بندے ہیں، تو اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو اجماع ہے آپ کی افضلیت کے اوپر، وہ کس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے اور کس وجہ سے ہم اس کے منکر کو دار اسلام سے خارج قرار نہیں دیتے۔ اب یہ تھوڑی سی تلاش تو آپ بھی کر لینا۔ میں نے جو بات کی آپ دیکھیں نا، اجماع کے 4 درجات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، 4 درجات آپ کے سامنے۔ ہاں پھر یہ تھوڑی سی میں اس کے اوپر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر بات رہ نہ جائے، دیکھیں ایک دوسری بات بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ جو حضور پاک، یعنی میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں نا کہ ہر زمانے کے جو علماء ان کا اجماع ہمارے نزدیک حجت ہوا ہے، اس مسئلہ میں ماسبہ کا اختلاف ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات ایک تھوڑی سی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ یہ اجماع جو ہم تک نقل ہے ہو کے پہنچتا ہے نا، اس کی کیفیت کے اوپر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ کس طرح ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ وہ اجماع ہم تک بطور اجماع پہنچا ہے یا بطور
انفراد پہنچائے. یعنی اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا کہ سلف کا جو اجماع ہے وہ ہم تک پہنچائے ہر زمانے کے اجماع کے ساتھ. یعنی پہلے زمانے میں اجماع تھا، پھر دوسرے میں، تیسرے میں، یہاں تک کہ ہم تک پہنچائے. تو یہ تو خبر متواتر کی طرح ہی ہوتا ہے. اور بعض اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اجماع کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچتا، بلکہ افراد کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، فردن ہم تک پہنچتا ہے. یعنی ہر زمانے کا اجماع ہم تک نہیں پہنچتا، لیکن افراد کے ذریعے پہنچتا ہے. تو ایسا جو ہوتا ہے نا، ایسا یہ خبر متواتر، یعنی پہلا جو ہے نا وہ تو خبر متواتر کی طرح ہیں. یعنی ہر زمانے کے اجماع کے ساتھ وہ باتیں ہم تک پہنچتی رہی ہیں. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ بطریق افراد ہم تک پہنچتا ہے، بطریق اجماع ہم تک نہیں پہنچتا. تو یہ خبر واحد کے حکم کے اندر ہوگا. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اجماع جو ہے نا اپنی اصل کے اعتبار سے یقینی ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے یقینی ہے. لیکن چونکہ وہ ہم تک بطور احاد پہنچائے تو اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ وہ اس کا جو انکار کرتا ہے تو اس کو دار اسلام سے خارج نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسا اجماع جو ہے نا یہ عمل کو واجب کرتا ہے، علم کو واجب نہیں کرتا. بہرحال ہر صورت یعنی وہ اجماع کے جو خبر مشہور ہے، یا وہ اجماع کہ جو خبر واحد کے حکم کے اندر آتا ہے. یعنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیسرے درجے کا جو اجماع ہوتا ہے تو وہ خبر مشہور ہے، اور چوتھے درجے کا اجماع خبر واحد کے حکم کی طرح ہی ہوتا ہے. تو ہر صورت کے اندر یہ کیا سے ان کو مقدم ہی سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. کیا سے ہر صورت ان کو کیا کیا جائے گا، مقدم ہی سمجھا جائے گا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز وہ چونکہ کیا زنی و لصل ہوتا ہے نا، تو اب تو میں سمجھتا ہوں کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں ہے جو میں نے ذہن کے اندر میری تھی. یہ بچے بھی میرے پاس سوئے ہوئے، ان کی مجھے وہ اس کا بھی خیال ہے تھوڑی، میں اور بھی آپ سے گفتگو کر دیتا، کوئی بات بھی نہیں ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا مرکزی سوال تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو افضلیت ہے وہ اب کس کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہے، اجماع کی کس کیٹیگری کے اندر آتا ہے، اور ہم اس کو دار اسلام سے خواہ اس بندے کو کیوں نہیں کہتے. یہ سوال اب میں آپ کے اوپر اور آپ کی ایمان کے اوپر چھوڑتا ہوں. مجھے آپ کا جواب